سیاسی طور پہ بھی خطرناک ثابت ہونے جا رہے تھے، اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ ساری کارروائی کے پیچھے بیک گراؤنڈ وہی تھا. یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں آپ یہ سمجھ لیں کہ محسن جمیل بیگ کہہ رہے ہیں. عدالتی پیشی کے اوپر بڑے اعتماد سے ایک بات کہی کہ عمران خان تو گیا. یہ بات صرف غصے میں نہیں کی گئی تھی، اس کے پیچھے ان کے پاس وافر مقدار میں معلومات موجود ہیں. وہ ہیں پینک میں، اور عمران خان صاحب کی جو کابینہ ہے وہ بھی پینک میں ہے. ہیلو اینڈ السلام علیکم، میرا نام اعزاز سید ہے اور اس وقت میں موجود ہوں راجہ عاطف ذوالفقار کے پروگرام پاکستان افیئرز میں، اور اس وقت میں موجود ہوں راجہ عاطف ذوالفقار کے ہمراہ. ناظرین، میں اکثر اس پروگرام میں آتا ہوں، بلکہ ریگولرلی آتا ہوں، اور راجہ صاحب سے گفتگو ہوتی ہے، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ راجہ صاحب بہت جسے کہتے ہیں نا بڑے کایاں کرائم رپورٹر بھی ہیں، اور کرائم رپورٹری انہوں نے تقریباً 2 ڈیکیڈ سے یہ کرائم رپورٹری کر رہے ہیں. اس وقت اسلام آباد میں جو بڑی گرفتاری ہوئی وہ 16 فیبروری کو ہوئی اسلام آباد کے سیکٹر F82 سے محسن بیگ کی، جو کہ ایک لابسٹ بھی ہیں، کاروباری شخصیت بھی ہیں، اور ایک اخبار اور ایک نیوز ایجنسی کے مالک ہونے کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان کے حال ہی تک یہ ماضی قریب تک بڑے قریبی دوست بھی رہے ہیں. تو محسن بیگ صاحب اس وقت اڈیالہ جیل میں موجود ہیں، اور رائے صاحب کے بڑے تعلقات ہیں جیل والوں سے بھی، اور رائے صاحب نے بڑے محسن بیگ صاحب سے جو ان کے فیملی والے ہیں، ان کے قریبی لوگ ہیں، ملنے والے ہیں، ان سے بھی اپنے بڑے تعلق بنائے ہوئے ہیں. تو رائے صاحب کے پاس بڑی کہانی ہے دلچسپ کہ محسن بیگ صاحب کیا بتا رہے ہیں اپنے دوستوں کو. تو رائے صاحب سے بات کرتے ہیں. رائے صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ محسن بیگ صاحب جیل میں ہیں کیسے، حشاش بشاش ہیں، ان کی لک آفٹر ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ بہت بہت شکریہ اعزاز سید. محسن جمیل بیگ صاحب کے بارے میں جو میں نے ابھی حال ہی میں جو دیکھا اور جو جانا جیل میں جانے کے ان کے بعد، کہ وہ جیل کے اندر مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ نہ صرف یہ کہ خوش ہیں بلکہ پر اعتماد بھی ہیں. اور وہاں پر ان کی جو ہے جو سیاسی لوگ ہیں ان سے وہ ملاقات سے مجھے پتہ چلا کہ وہ اوائڈ کر رہے ہیں، لیکن ایک میڈیا اس کے مالک ہونے کے ناطے جو سینئر جرنلسٹس ہیں ان سے بھی وہ ملاقات کر رہے ہیں، اور اپنی فیملی کے لوگوں سے بھی ملاقات کر رہے ہیں. اور ان کو دیکھ کر بالکل بھی قطعاً یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ اس وقت کسی ٹربل میں ہیں یا کسی پریشانی کا شکار ہیں. ٹھیک ہے، ایک یقینی بات ہے، جیل تو جیل ہوتی ہے، چاہے کوئی انسان کتنا بھی زیادہ با اثر ہو، کوئی شخص کتنا بھی بہادر ہو، لیکن ایک قید تو قید ہوتی ہے. اب وہی پرندے والا صاحب ہے، کسی کو پنجرے میں بند کر دیے تو وہ پرندہ چاہے کتنا بھی خوش ہو اس طرح نہیں ہو سکتا. لیکن جیسے کہ میں یہ توقع کر تھا کہ جو جیسا کچھ ہم سنتے رہے دیکھتے رہے پولیس کسٹڈی میں FIA کے ساتھ جو ان کے معاملات ہوئے، مقدمات ہیں ان کے خلاف، اور جیسا کہ بقول ان کے اور نظر بھی آ رہا ہے کہ حکمران وقت کی ناپسندیدہ افراد میں وہ شامل ہیں، ماضی میں اتنے ہی زیادہ قریب تھے. تو اس حساب سے مجھے لگا کہ وہ بہت زیادہ پر اعتماد بھی دکھائی دے رہے ہیں وہاں پر، اور بہت زیادہ کانفیڈنس بھی ہے ان کا، اور حشاش پشاش آپ والی بات کے وہ لگ رہے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ جو محسن بیگ صاحب اپنے قریبی لوگوں کو وہ جو واقعہ ہے اس کی ڈیٹیل کیا بتاتے ہیں؟ کیا FIA کے لوگ ان کے گھر کے اندر آئے تھے؟ کیونکہ میں خود وہاں پہ اس صبح گیا تھا، اور میری ان کے بیٹے سے بات ہوئی تھی جو کہ بعد میں روپوش ہو گئے، اور انہوں نے بعد میں بیل وغیرہ بھی لے لی. تو محسن بیگ صاحب کا کیا موقف ہے؟ سنا ہے کوئی انہوں نے فائر کرنے کی بھی محسن بیگ صاحب نے کوشش کی تھی، تو وہ بتائیں کہ وہ کیا کہانی ہے. جی بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. محسن بیگ صاحب جو اپنے دوستوں کے ساتھ اس واقعے جو لوگ بھی ان سے وہاں پہ ملنے جاتے ہیں ان کے ساتھ وہ اپنی اس لازم بات ہے جو بھی شخص جاتا ہے وہ ایک نیچرل بات ہے اس دن کے واقعے کے بارے میں ان سے پوچھتا ہے، ان سے بات کرتا ہے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ جس وقت لوگ ان کے گھر میں گھسے تو انہوں نے کہا کہ وہ الرٹ تو تھے، ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ وہ ناراضگی کا شکار ہے حکمران وقت کی، لیکن ایک دم وہ ان کو بالکل سمجھ نہیں آئی کہ کیا معاملہ ہو، اور ان کو یہی لگا کہ شاید کوئی ڈاکو یا جس طرح کے اسلام آباد میں یا کسی بھی شہر میں آج کل حالات ہیں کرائمز کے، لوگ گھس جاتے ہیں گھروں کے اندر اور لوٹ مار کرتے ہیں اور جو بھی معاملہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ جو انہوں نے پسٹل جو ہے وہ بڑا قیمتی پستول ہے جو کہ اس دن ان کے پاس تھا، اور اس پستول کو آپریٹ کرنے کا پراپر جو ہے وہ ان کو ابھی اس کا طریقہ نہیں پتہ تھا، بلکہ یا یہ کہیں کہ طریقہ تو پتہ تھا، شاید اس کے یوز ٹو نہیں تھے، اس کے عادی نہیں تھے.
اور وہاں پر محسن جمیل بیگ صاحب نے جیل میں جو ہے وہ اپنے دوستوں کو یہ بات بتائی کہ انہوں نے جب دیکھا کہ لوگ گھر کے اندر گھسے ہیں تو انہوں نے سیلف ڈیفنس کے نقطہ نظر سے وہ سیدھا فائر کرنے کی بھی کوشش کی، اور وہ جو پسٹل ہے چونکہ اس کی آپریٹنگ سسٹمز کیا وہ عادی نہیں تھی تو وہ 3-4 مرتبہ وہ ٹرچ کر کے رہ گیا، اور اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ وہ جو ہے وہ ایک لیور تھا، وہ شاید اس کو نہیں دبا پائے تھے، ورنہ خدا نہ خواستہ وہاں پر کوئی بڑا حادثہ بھی ہو سکتا تھا۔ صاحب جو بات آپ کہہ رہے ہیں میں یہ سمجھ پایا ہوں، اور پلیز مجھے کریکٹ کریے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ محسن جمیل بیگ صاحب نے 16 فیبروری کو جب ان کے گھر کے اندر ایف آئی اے کے لوگ آئے تو انہوں نے 4 دفعہ سیدھا فائر کیا، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ اب اس میں تھوڑی سی یہاں پہ میں ایک کریکشن بھی کر دوں کہ آپ نے جو لفظ استعمال کیا ان کے گھر ایف آئی اے کے لوگ آئے تو وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ ان کو نہیں پتا تھا کہ ایف آئی اے کے لوگ ہیں، وہ یہ سمجھے کہ شاید جو کوئی ڈاکو میرے گھر کے اندر گھسائے ہیں اور ڈاکو گھسائیں یا کوئی کلر گھسائیں، جو بھی بہرحال انہوں نے ان کو نہیں پتا تھا۔ اور اس کے بعد میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جس وقت وہ نہیں ہوئے فائر اور اس کے بعد وہ ایک باقی لوگ بھاگ گئے اور ایک انہوں نے قابو کر لیا جس کو وہ لے کے باہر گئے، پولیس کو کال کی تو اس وقت پھر تو ان کو سمجھ آ گئی تھی، تو وہ ہوائی فائر بھی انہوں نے وہاں پر جو ہوا، لیکن 4 فائر کرنے کی کوشش کی، یعنی کہ اگر وہ 4 فائر ہو جاتے 4 مرتبہ کوشش کی، مطلب وہ ایک بھی دفعہ بھی کامیاب ہو جاتا تو شاید کوئی معاملہ مزید خرابی کی طرف جا سکتا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کا یہ خیال ہے کہ مبینہ طور پہ وہ جو ان کی بعد میں جب ان کو گرفتار کرنے کے بعد وہاں پہ جا کے وہ کیا سی ڈی آر اس کو کہتے ہیں، جہاں پہ وہ جو سی سی ٹی وی کیمروں کی ریکارڈنگ ہوتی ہے، وہ سارا سسٹم ایف آئی اے والے محض اس وجہ سے اکھاڑ کر لے گئے کہ اس کو بطور ثبوت کہیں پر پیش نہ کیا جا سکے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے غیر بقول ان کے غیر قانونی طور پر داخل ہوئے اور وہ ساری کارروائی کی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اس کی وجہ سے وہ ساری چیزیں بھی بعد میں وہ لے کے گئے اور بعد میں مزید بھی وہ چھاپے وغیرہ مارتے رہے۔ اچھا، یہ معاملہ تو ظاہر ہے کورٹ میں ہے اور ظاہر ہے کورٹ میں یہ ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو پتہ لگے گا، لیکن یہ بڑی اہم بات ہے کہ ان کے گھر کے اندر آ گئے اور پھر ظاہر انہوں نے ریٹیلیٹ کرنے کی کوشش کی۔ لکی ایف آئی آفیشلز دیٹ دے ڈنٹ گیٹ اینی بلیٹ، ظاہر ہے وہ سادہ کپڑوں میں تھے تو دیکھنے والے کو تو شاید نہیں پتہ ہوتا۔ خیر، مجھے یہ بتائیے کہ اسلام آباد شہر میں بہت ساری سرگوشیاں ہیں کہ محسن جمیل بیگ صاحب تقریباً 1 ماہ لنڈن رہ کے آئے ہیں، یہ ابھی 1 ہفتہ پہلے آئے تھے جس کے بعد ان کی حراست ہو گئی یا گرفتار ہو گئے، کم و بیش اتنا ہی عرصہ پہلے آئے تھے لنڈن سے۔ تو لنڈن میں کیا ان کی کوئی میاں نواز شریف سے ملاقات ہوئی ہے؟ یہ جو نو کانفیڈنس موو چل رہی ہے، کیونکہ جو محسن جمیل بیگ صاحب ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ان کی ناراضگی عمران خان صاحب سے ابھی نہیں ہوئی، ناراضگی پہلے ہوئی ہے۔ تو یہ جو لنڈن گئے تھے، یہ لنڈن یاترا کس مقصد کے لیے تھی؟ کیا نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے؟ کیا یہ کسی شخصیت کو ساتھ لے کر گئے تھے اور اس کی ملاقات کرائی ہے؟ تو یہ بتائیں یہ کیا کہانی ہے؟ جی، محسن جمیل بیگ جس طرح گرفتار ہوئے بظاہر جو ایک وجہ بنی کہ ٹی وی کا ایک پروگرام تھا، اور اگر اس کو دیکھا جائے تو کوئی بھی شخص اس کو دیکھ کے سوچ میں پڑ سکتا ہے کہ اتنی سی بات پر محسن جمیل بیگ کی پرائم منسٹر سے بگڑ گئی، ایسا شاید پاسبل نہیں تھا۔ آپ جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی انہوں نے کچھ انٹرویوز وغیرہ ایسے دیے تھے، لیکن یہ ایک چیز پتہ ہے کہ جتنے وہ پرائم منسٹر صاحب کے کلوز تھے اتنے ہی پھر بعد میں جس وقت یہ سارا موومنٹ بنا ہے طریقہ عدم اعتماد کا، تو وہ جو لندن میں رہے اس میں ان کی میں یہ بات آپ کو بتا دوں جو ان کے قریبی حلقوں سے مجھ تک پہنچی ہے کہ 1 سے زائد دفعہ وہ نواز شریف صاحب سے وہاں پر لندن میں ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور یہ طریقہ عدم اعتماد کی جو پلاننگ ہے، اس کی حکمت عملی ہے، جس طرح وہ عمران خان صاحب کو اقتدار میں لانے کے لیے مبینہ طور پر ان کے ساتھ انوالو تھے، اس سے شاید کہیں زیادہ سرگرمی وہ دکھا رہے تھے اس سارے معاملے میں۔ اور میں نے اپنے ایک ولاگ میں بھی کچھ دن پہلے یہ ذکر کیا تھا، اور وہ بات جب محسن جمیل بیگ صاحب نے اپنے قریبی رفقا سے بات کی تو وہ درست ثابت ہوئی کہ وہ جہانگیر ترین کو اور نواز شریف صاحب کو بھی قریب لانے میں بھی ان کا بہت زیادہ کردار تھا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ یہ تو یقینی بات ہے کہ پرائم منسٹر تک ایسی رپورٹس پہنچ رہی ہوتی ہیں کہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے، ان کے پاس اپنے وسائل ہوتے ہیں، اپنی ایجنسیاں ہوتی ہیں، تو شاید پی ایم صاحب کے غصے کی وجہ یہ بھی تھی کہ کوئی سیاسی مخالف کوئی ایسی موو کرتا ہے تو ایک الگ بات ہوتی ہے، لیکن جب کوئی اپنا بہت زیادہ قریبی دوست جب آپ کی اس کے تعلقات ٹھیک نہ رہے تو پھر وہ زیادہ سیاسی طور پہ بھی خطرناک ثابت ہونے جا رہے تھے۔ اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ ساری کارروائی کے پیچھے بیک گراؤنڈ وہی تھا جو کہ محسن جمیل بیگ صاحب کے نواز شریف صاحب سے جو ملاقاتیں ہوئی تھیں اور جو جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ ان کی آپس میں ان کی کمیونیکیشن کرانے میں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ اچھا، یہ بات کیا اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ انہوں نے جہانگیر ترین کی میاں نواز شریف یا میاں شہباز شریف سے ملاقات کروائی تھی؟ کیا یہ بات طے ہو گئی ہے اور یہ ملاقات انہوں نے کروائی تھی محسن جمیل بیگ نے؟
یہ دیکھیں، یہ جو چونکہ میری اس طرح ان کے ساتھ کوئی براہ راست کوئی انٹرویو ہو رہا ہے تو میں نے ان کا نہیں لیا ہوا، جو ان کے قریبی لوگ جو ان سے مل رہے ہیں ان کے تھرو جو نہیں رائے صاحب یہ بات نہ کریں. مجھے پتہ ہے یہ جو باتیں میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ جو دیکھنے والے کہ رائے صاحب جتنی یہ کثر نفسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اتنے ہیں نہیں ہیں. یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں آپ یہ سمجھ لیں کہ محسن جمیل بیگ کہہ رہے ہیں، اور میں آپ کو یہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ ایسی بات نہیں ہو رہی. تو یہ بتائیں رائے صاحب، جو میں نے بات پوچھی ہے یہ اصل بات بتائیں، یہ ادھر ادھر نہیں کریں. دیکھیں یہ بات تو بالکل درست ہے کہ محسن جمیل بیگ کا بڑا کی رول ہے نواز شریف صاحب کو جہانگیر ترین کو قریب لانے میں. جہانگیر ترین ماضی میں بھی کئی دفعہ لندن گئے ہیں، لیکن نواز شریف صاحب سے ان کے کسی قسم کے کوئی رابطے نہیں تھے. یہ سب رابطے اسی وقت ڈیولپ ہوئے جب محسن جمیل بیگ بیچ میں پڑے، اور انہوں نے ان جو پاکستان کے اندر موجود ایک سیاسی نااہل اور پاکستان کے باہر جو ایک سیاسی نااہل کو قریب لانے میں جو بڑا انہوں نے کردار ادا کیا. تو یہ بات بالکل درست ہے کہ ان کا کردار ادا کیا. کہ اس کردار کے آگے مزید جو جزیات ہیں ان کا تو مجھے علم نہیں ہے، لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ ان کا جو بہت زیادہ رول ہے ان کو موجودہ سینیریو میں ان کو قریب لانے میں، اور ان کی جو سیاسی ورکنگ ریلیشن شپ ہے اس کو مل کر ایک متبلی بنانے کے معاملات پر. اچھا رائے صاحب، ایک گوگلی میں بھی پھینکنے کی کوشش کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ محسن جمیل بیگ صاحب کا ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ، اگر میں کھل کے کہوں کہ ہماری جو فوجی اور انٹیلیجنس حکام ہیں ان کے بھی بڑے قریب ہیں. تو کیا انہوں نے میاں نواز شریف کی ادھر بھی کوئی جسے کہتے ہیں نا سٹ پنجہ کرانے کی کوشش کی ہے، کوئی صلح صفائی کروانے کی کوشش کی ہے؟ جو آپ بات کریں نا کہ وہ ان کے بہت قریب ہیں، اس میں شاید کوئی ایسی شک و شبہ کی بات نہیں ہے. اور جب کوئی ایسا شخص کسی کے قریب ہوتا ہے، کسی اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے قریب، تو اس کی جتنی بھی مووز ہوتی ہیں وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان سے مشاورت کے بغیر نہیں ہوتی. تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ جو 3 دفعہ کے سابق وزیر اعظم سے جا کے لندن میں ملیں اور ان کو تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر ان کو جہانگیر ترین کو قریب کریں، کیونکہ جہانگیر ترین کے بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں اسٹیبلشمنٹ میں. وہ جو بھی ان کی وہ سیاسی نااہلی ہے، وہ ایک عدالتی فیصلہ، وہ بالکل درست بات ہے، لیکن یہ پاسبل نہیں ہے کہ ان کی جو مشاورت اس میں شامل نہ ہو. یہ ایک خوش فہمی بھی ہو سکتی ہے، لیکن بظاہر ایسا دکھائی نہیں دیتا. ایسا لگتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ ان کے دوستوں کے نالج میں بھی ہوگا. اچھا، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے نالج میں بھی ہوگا، اور میں جو ازیوم کر رہا ہوں، میں تو یہ ازیوم کر رہا ہوں کہ یہ معاملہ کچھ کھچڑی کوئی اس طرح سے بھی پکی ہے اور اسی وجہ سے عمران خان صاحب زیادہ غصے میں. یہ بتائیں رائے صاحب کہ جو محسن جمیل بیگ صاحب ہیں، انہوں نے اپنی عدالتی پیشی کے اوپر بڑے اعتماد سے ایک بات کہی کہ عمران خان تو گیا. اب دیکھیں، عمران خان صاحب سے آپ اختلاف کریں، ان کو برا بھلا کہیں، وہ پرائم منسٹر تو ہے نا. اب ایک کاروباری شخصیت ان کو اس طرح دھمکا رہی ہے، تو اس کے پیچھے کیا اعتماد ہے؟ کیا عمران خان کو جو انہوں نے دھمکی دی ہے، کیا واقعی عمران خان تحریک عدم اعتماد میں چلے جائیں گے؟ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، ایسی بات انہوں نے کی تھی. اور جو اب لازمت ہے جب لوگ ان سے ملنے جاتے ہیں تو ان سے یہ بات بھی پوچھی گئی کہ جی یہ آپ نے ایک تو چونکہ آپ زیر اعتاب تھے اس وقت، آپ پرچے اور تھے، گرفتاریاں تھیں، تو بندہ غصے میں بھی بات کر دیتا ہے کہ بھائی تو گیا. تو کیا یہ بات آپ نے غصے میں کی تھی، یا کہ اس کے پیچھے آپ کی کوئی انفارمیشن تھی، یا کوئی ایسی جو آپ نے یہ پریڈکشن کی؟ تو اس کا جو جواب تھا وہ ان کا کچھ اس قسم کا تھا کہ یہ بات صرف غصے میں نہیں کی گئی تھی، اس کے پیچھے ان کے پاس وافر مقدار میں معلومات موجود ہیں، یا وہ کم از کم اس سارے سینیریو کو جانتے ہیں کہ شاید ان کی نظر میں خان صاحب اپنے اقتدار کے آخری دنوں سے گزر رہے ہیں. بظاہر تو ایسا ہی لگ رہا ہے. 16 فروری 2022 کو محسن جمیل بیگ کی جو گرفتاری ہوئی ہے، یہ ایسے ہی ہے کہ میاں نواز شریف ARY کے سربراہ سلمان اقبال کو گرفتار کروا دیں. اب سلمان اقبال صرف سلمان اقبال نہیں، ایک استعارہ ہیں، ان کے جو کنیکشنز ہیں، ان کی جو ڈیپ روٹس ہیں، یہ پورا ایک استعارہ ہے. تو ایسے ہی ہوا ہے کہ عمران خان صاحب نے محسن جمیل بیگ صاحب کو گرفتار کروایا ہے. اب سیاسی اعتبار سے عمران خان صاحب ایک نازک اور اہم ترین دور سے گزر رہے ہیں. یہ دور ہے ان کی تحریک عدم اعتماد کا دور. رائے صاحب کی جو اوپینین ہے ڈے 1 سے یہی ہے کہ عمران خان، وہ جگہ محسن جمیل بیگ کی زبان میں، عمران خان تو گیا، ٹھیک ہے. اور میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل یہ درست ہے کہ سب ایک سوال آپ سے میں بھی کرنا چاہتا ہوں. جی. آپ
چونکہ اسلام آباد میں رپورٹنگ کرتے ہیں اور ایک رپورٹر کی حیثیت سے اس کے پاس معلومات بھی ہوتی ہیں, اس کا مشاہدہ بھی بڑا مضبوط ہوتا ہے, اس کا تجزیہ بھی ہوتا ہے. آپ یہ بتائیں کہ یہ جو گزشتہ 2-4 دنوں کے اندر بہت ساری چیزیں نظر آئی ہیں کہ مجھے تو واضح طور پہ یہ لگتا ہے جو شیخ رشید احمد صاحب نے کل میڈیا سے ٹاک کی, آج انہوں نے بات کی, فواد چوہدری صاحب نے بات کی, پرویز خٹک صاحب نے دھمکایا شمکایا اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہ تم نہل ہو جاؤ گے اگر چھوڑو گے. عمران خان, شیخ رشید صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی جو اس موقع پہ عمران خان کو چھوڑے گا تو وہ اس کی سیاست ختم ہو جائے گی. آج انہوں نے ایک بڑی خطرناک بات کی, انہوں نے 3-4 ماضی کی تحریکوں کا حوالہ دیا, انہوں نے تحریک نظام مصطفیٰ کا حوالہ دیا, انہوں نے وہ تحریک نجات کا حوالہ دیا کہ جب بھی ایسی تحریکیں چلی ہیں تو پھر ملک میں ماشاء اللہ لگا اور یہ اپوزیشن جو اس طرح کی تحریک چلائے گی اس کے نتائج بڑے خطرناک برآمد ہو جائیں گے. تو یہ آپ کے خیال میں یہ کیا وجہ ہے, یہ کیوں اتنے پریشان دکھائی دے رہے ہیں کہ یہ ان کی زبان میں اس قسم کی دینے کی دھمکیاں میں اس قسم کی گفتگو بھی ہو گئی ہے؟ آپ کا کیا اندازہ ہے اس حوالے سے؟ ویسا بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی بات ہوئی, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. پرائم منسٹر جتنا بھی مضبوط ہو پاکستان کے اندر, اس کے خلاف کوئی تحریک چلے یا تحریک عدم اعتماد کی بات ہو تو وہ پرائم منسٹر ہلتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نہیں ہلے ہوئے یا وہ پینک میں نہیں, وہ ہیں پینک میں, اور عمران خان صاحب کی جو کابینہ ہے وہ بھی پینک میں ہے. وہ ایسا نہیں ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ دن بدن جو مہنگائی اوپر ہوئی ہے اس کی وجہ سے لوگ انہیں کوئی اچھا نہیں سمجھتے, لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں. یہ بات ان کو پتہ ہے. وہ الگ بات ہے کہ ٹیلی ویژن کے اوپر آ کے وہ بیان کو چھوڑ دیں گے, یہ بالکل الگ بات ہے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ان کا پینک میں ہونا ایک الگ معاملہ ہے. ابھی بھی جو حکومت ہے اس کے پاس بہت سارے آپشنز ہیں. اگر ہماری جو فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے یہ نیوٹرل ہو گئی ہے, جو میں نہیں سمجھتا کہ کبھی بھی ہوتی ہے, اگر یہ نیوٹرل ہو گئی, فرض کر لیں مان لیا کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم نیوٹرل ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اپوزیشن کے حق میں ہے. فی الحال وہ اپنی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی بہت بڑا داغ تھا, یا لوگ آج بھی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار آپ ہیں, کیونکہ لوگوں کی ایک بڑی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان صاحب ووٹ کے بلبوتے پر نہیں آئے, اسٹیبلشمنٹ کے بلبوتے پر آئے ہیں. تو اب اسٹیبلشمنٹ اگر اپنا آپ بچانے کے لیے تھوڑا سا نیوٹرل ہونے کی بات کر رہی ہے, یہ بھی ایک پولیٹیکل چال ہے. تو نیوٹرل اگر وہ ہے بھی تو وہ اپوزیشن کے حق میں نہیں ہے. حکومت کے پاس پھر بھی کوشن موجود ہے کہ وہ اپوزیشن کے ارکان کو خرید لے, اپوزیشن کے ارکان کو مختلف پیشکشیں کرے, مسحور کن رسدار قسم کی پیشکشیں کریں, اور اپنے جو ناراض اراکین ہیں ان کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے پیشکشیں کریں. خیر یہ ڈیبیٹ ہوتی رہے گی, اور گیم جو ہے تحریک عدم اعتماد کی وہ ہر گھڑی چینج ہوتی ہوئی گیم ہے. ہر گھڑی چینج, جی یہ ہر گھڑی چینج ہوتی ہوئی ہے. میں جس فرم سے بلیو کرتا تھا پہلے کہ یہ تحریک عدم اعتماد بالکل ناکام ہوگی, میرا وہ فرم وہ نہیں رہا, لیکن میرا ابھی تک بلیو وہ ہے. جسے کہتے ہیں میں پر یقین تھا کہ نہیں ہوگی, لیکن اب میرے وہ پر یقین والی بات نہیں ہے, وہ لوز ہوا ہے یقین. لیکن میں ابھی تک اس بات پہ قائم ہوں کہ مجھے جو تحریک عدم اعتماد ہے کامیاب ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. وہ اس کی جو بچت ہے عمران خان صاحب کی, وہ تھن ایک میجارٹی سے ہو سکتی ہے یا جیسے تیسے بھی ہو سکتی ہے, لیکن وہ بچ جائیں گے, میرا یہ خیال ابھی تک. لیکن آپ جسے کہیں کہ میں بگر میجارٹی, تو وہ مجھے لگ نہیں رہی. پہلے میں سمجھ رہا تھا کہ بگر بھی آپ کی اس بات سے میں تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں اپنی کچھ انفارمیشن کی بنیاد پہ, کچھ تجزیے کی بنیاد پر. میرا یہ خیال ہے کہ جو جیسے حکومت کے اتحادیوں کو یہ کوشش کر رہے تھے کہ اپنے ساتھ میں لایا جائے, میرے پاس جو اطلاعات ہیں وہ آخری اطلاعات تک اس وقت جو اپوزیشن ہے ان کے پاس نمبر گیم اتنی ہو چکی ہے کہ حکومت کا کوئی بھی اتحادی ان کے ساتھ نہ ہو تو خود جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے جو لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ اتنے کہا چکے ہیں کہ وہ تحریک عدم اعتماد کو آسانی سے کامیاب بنا سکتے ہیں. یہاں پر ایک چیز میں بالکل اس کو کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر اپوزیشن کو 1% بھی یہ یقین ہوا کہ وہ اس طریقے عدم اعتماد کو کامیاب نہیں بنا سکیں گے تو وہ بے شک جتنی مرضی ملاقاتیں کرتے رہیں, ادھر کریں ادھر کریں, دن کریں رات کریں, وہ طریقہ عدم اعتماد ٹیبل نہیں کر سکیں گے. لیکن اگر انہوں نے طریقہ عدم اعتماد فائل کر دی, ٹیبل کر دی, تو پھر شاید اس کی کامیابی کے امکانات 99% تک بھی ہو سکتے ہیں. ناظرین, آج کے پروگرام میں اعزاز سید صاحب نے آپ کو اپنی رائے دی, کچھ میں نے اپنی رائے سے آپ کو آگاہ کیا. ہمارے اس تبصرے پر آپ بھی کمنٹ ضرور کیجیے گا. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. مجھے اور اعزاز سید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.